السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سب اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لڑکی کی عظمت پر۔ What did the prophet who respected girls say؟ گرلوں کو، لڑکیوں کو عزت دینے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا ہوں رائزڈ 3 girls، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا، دین اسلام پہ چلنے کی تعلیم بتائی، ان کو بڑا کیا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا، ہمیں جنت کی قدر تب آئے گی جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب لوگوں کے سامنے سزا سنائے گا، سب لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا، تب ہمیں جنت کی قدر آئے گی اور اپنے اعمالوں کی قدر آئے گی، ہم نے کیا کیا دنیا میں۔ ابھی ہم دنیا میں بہت مزے کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، وہاں پھر نہیں چلتی ہے کسی کی بات۔ تو آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ باپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، گھر والے سب پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی ماں بھی پریشان ہو جاتی ہے، مایوسی آنے لگتی ہے، اس عورت سے سب نفرت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جو یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کا باپ بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، اپنی گھر والی سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ نے اس کو دیا، یہ اللہ نے بھیجا، یہ آپ کے کہنے سے کیا۔ حتیٰ کہ آج بہت سے طلاق پڑ جاتے ہیں کشمیر میں اسی رواج پہ، ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے متعلق فرمایا، کہا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمت پیدا ہوتی ہے، رحمت، اور جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے اس گھر میں نعمت پیدا ہوتی ہے۔ اب سوال کیا گیا حضور سے، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے نعمت اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا نعمت کا زوال ہوتا ہے، دولت نعمت ہے، کبھی کبھی اللہ بچائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور کچھ ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ پرسنالٹی انسان کی جو ہوتی ہے، صحت جو ہوتی ہے، صحت بگڑ گئی تو یہ نعمت بھی ختم، ہر ایک نعمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن رحمت ایسی چیز ہوتی ہے جس کا زوال نہیں ہوتا ہے، نعمت کا زوال ہوتا ہے، نعمت ختم ہو جاتی ہے، اولاد ہوتے ہیں اللہ بچائے کچھ نہ کچھ ہوا تو ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا، اب وہ نعمت بھی ختم ہو گئی، گویا کہ نعمت کا زوال ہے لیکن رحمت کا زوال نہیں۔ اب حضور نے فرمایا لڑکے، جب جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس گھر میں نعمت پیدا ہوتی ہے، گویا کہ نعمت کا زوال آ سکتا ہے، آ جاتا ہے، لیکن رحمت، حضور نے فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اب رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، رحمت کا زوال نہیں ہوتا ہے۔ ارے ہم لڑکیوں کی عظمت کیا جانیں، لڑکیوں کی عظمت اپنے نبی سے پوچھیں۔ اور کتنے دوست فون کرتے رہتے ہیں، مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کیا کرے۔ میں نے ایک سے ایک دن پوچھا، کہا کیا بات ہے، آپ اتنے رو کیوں رہے ہو؟ کہا 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن ابھی تک میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی میری۔ ارے اس لڑکی کا درد اس سے پوچھو جو بے اولاد ہوتا ہے، جس کا اولاد نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی اتنی تنگ ہوتی ہے پریشانیوں کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے، وہ بولتے ہیں میں نے شادی ہی کیوں کی، میں دنیا ہی میں کیوں آیا، ہمیں اللہ نے پھر بھی ہمیں اللہ نے پھر بھی لڑکی دی، رحمت دی، پھر بھی ہم ناشکر گزار کرتے ہیں اللہ کے۔ کتنے طلاق پڑ جاتے ہیں لڑکی کے پیدا ہونے سے۔ آخر اتنا ظلم کیوں ہے ان لڑکیوں کے اوپر؟ آخر کیوں اس لڑکی کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کبھی کبھار لڑکی ایسی بھی ہوتی ہے، ایسی بھی ثابت کرتی ہے اپنے آپ کو جیسا لڑکا بھی ثابت نہیں کر پاتا ہے۔ لہٰذا بے اولادوں سے اولاد کا درد پوچھو۔ ہمارے سامنے تو اللہ نے ہر ایک چیز دی، ہم کیا درد جانے کے؟ تو وہ بھی تو باپ ہے جن کی 6 بیٹیاں ہیں گھروں میں۔ میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھا رہا تھا، وہاں ایک ماسٹر صاحب آیا میرے سامنے، کہا مولوی صاحب دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا 6 بیٹیاں ہیں میرے گھر میں، لڑکا کوئی نہیں ہے، دعا کیجیے گا میرے لیے۔ تو میری بھی اپنی مسیری بہن ہے، ایک ہی گھر میں 5، اس کے باپ کا بھی کمال ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنا دولت دیا ہے، اتنا دیا ہے، ان بیٹیوں کے وسیلے سے اتنا نوازا ہے، وہ پوری دنیا کو، ایک گاؤں کو کھلا سکتا ہے۔ ارے لڑکی کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رحمت ہوتی ہے۔ ہم تو لڑکوں کے آنے پر خوش، وہ بھی تو نعمت ہے اللہ کی، اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے، لیکن لڑکیوں کو ایک انصاف دے دو، لڑکیوں کو بھی کم از کم ان کے اوپر بھی ظلم نہ کرے۔
بے اولادوں کو پوچھے اس کا درد. وہ بولتے اگر ہماری بیٹیاں ہی ہوتی ہم بھی کچھ ہوتے. لہٰذا اب جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو لڑکیوں کی قدر نہیں ہے. بس آج ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے تھے. آج لڑکیوں کی عظمت. طلاق پڑتا ہے آج بہن کو، وجہ یہی ہے اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. اس کو بیٹی کیوں ہوئی؟ اپنا شوہر بھی اس سے نفرت کرنے لگتا ہے، گھر والے سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ارے یہ اس کے ہاتھوں میں تھوڑی ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. اللہ کی مرضی اس نے لڑکی دی، اللہ کی مرضی وہ لڑکا بھی دے گا، اللہ کی مرضی وہ کچھ نہیں دے گا، وہ بھی تو اللہ کی مرضی جس کا کوئی اولاد نہیں ہے گھر میں. لہٰذا اللہ کی طرف شکر کرنا چاہیے. ان لڑکیوں کو قدر دے، عزت دے. ہم بے عزت کرتے ان لڑکیوں کو. یہ بہت خدا کی قسم نرم دل کی ہوتی ہے. ان لڑکیوں کی حفاظت کرے، ہمارا فرض بنتا ہے. یہی ہماری تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی کنسپٹ آف اسلام ہے، شریعہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سننے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت سے احبابوں نے فون کر کے بولا تھا ہم کمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے دعا کیا کرو. جو ہماری ویڈیوز پہ اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو کامیابی دے، ان سبوں کو عزت دے، ان سبوں کی بیماریوں کو شفا فرمائے، ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عزت دے، ان کو بھی کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.